اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو تیار کیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، اور آپ کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئے۔ شیطان لعین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا، آخر اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا، اگر اللہ نے اسے ہم پر فضیلت دی تو تم کیا کرو گے؟ جواب میں فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے، مگر شیطان نے یہ سن کر اپنے دل ہی دل میں کہا، بخدا اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دی تو میں ہرگز خدا کا حکم نہیں مانوں گا، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ شیطان نے بغض و حسد اور عداوت میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک پھینک دیا۔ جو تھوک شیطان نے پھینکا وہ آپ کے مقدس ناف پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو حکم دیا کہ اتنی جگہ سے مٹی نکال دو۔ جبریل امی نے اس جگہ سے مٹی نکال دی جہاں تھوک پڑی تھی، اور اسی تھوک سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا فرمایا۔ کتے کے اندر 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اسے آدمی سے انس ہے۔ نمبر 2، رات کو جاگتا ہے۔ نمبر 3، اور آدمی کو کاٹتا ہے۔ آدمی سے انس یعنی قربت اس وجہ سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ جبریل امی کے لگے ہیں، اور آدمی کو کاٹتا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ شیطان اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کا دشمن رہا ہے۔ شیطان کے اندر انانیت اور غرور بہت زیادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سوا کسی اور میں بڑائی اور عظمت تسلیم کی جائے۔ اپنی اسی انانیت اور تکبر کی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دلی دشمن بن گیا، اور آپ کے جسم اقدس پر تھوک کر اس نے بتا دیا کہ اللہ کے مقبول بندوں کے حق میں گستاخی اور بے ادبی کرنا میرا شیوا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ بھی پیدا فرمایا اس میں اس کی ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بھلے ہماری کم عقلی اور تنگ نظری ان حکمتوں کو سمجھ اور دیکھ نہیں پاتی، مگر ہمیں کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا فرمایا، بلکہ یوں کہنا چاہیے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار نہ بنایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بغیر کسی چوں چرا کے مان لینا یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور اس کے حکم میں نکتہ چینی کر کے نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے۔ لہٰذا ہمیں فرشتوں کی سنت کو اپنانا چاہیے، نہ کہ شیطان کی خصلت کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو آپ اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔